رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے فتنے یوں اٹھیں گے جیسے رات میں تاریکی چھا جاتی ہے. اس وقت آدمی صبح کو مومن مگر شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن اور صبح کو کافر ہوگا. اس دور میں بیٹھا شخص کھڑے ہوئے سے، کھڑا ہوا چلنے والے سے، اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا. یعنی پیارے اسلامی بھائیوں بتایا کہ ایک نشانی یہ ہے کہ فتنوں کی کثرت ہوگی، اتنی کثرت ہوگی. اللہ اکبر. اب یہ نشانی کیسے نظر آ رہی ہے؟ پوری آب و تاب سے یہ نشانی پوری ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے. کتنے فتنے ہیں، اللہ اکبر. کہیں لا دینیت کا فتنہ ہے، کہیں جناب اسلام کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، کہیں مسلمانوں کو غیر مسلم بنانے کی پلاننگ ہو رہی ہے، مسلمان بچوں کے دین و ایمان پر کہیں اسکول کالجز میں نصاب کے ذریعے حملے ہو رہے ہیں، دہریت کو پھیلایا جا رہا ہے معاذ اللہ. کہیں اسلام کا نام لینے والے ختم نبوت کے بارے میں جناب لوگوں کا ذہن خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کہیں ایسے ہیں جو کلمہ تو پڑھتے ہیں مگر صحابہ کے خلاف باتیں کرتے نظر آ رہے ہیں. کہیں ایسے ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں مگر اہل بیت اطہار کے خلاف بات کرتے نظر آ رہے ہیں. اللہ اکبر. اسلامی لبادہ ہے، بات قرآن و حدیث کی کر رہے ہیں اور ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے. گویا ہر طرف سے فتنوں کا انبار ہے اور ہم ہیں کہ غفلت میں جی رہے ہیں. ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے، سب کی سننی ہے، سب کے پاس بیٹھنا ہے، سب سے دوستی لگانی ہے. ارے جناب کوئی مسئلہ نہیں. مسئلہ ہے. قیامت سے پہلے آقا فرماتے حال کیا ہوگا؟ کوئی صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہوگا. یعنی ہر طرف سے ایمان کے ڈاکو ڈاکے ڈال رہے ہوں گے. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے 100 سال پہلے بات فرمائی تھی. کہا سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے. آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں. تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. کیا فرمایا؟ آنکھ سے کاجل چرا لیں گے. کتنا زبردست محاورہ استعمال کیا. آنکھ کے اندر لگا ہوا کاجل اور سرما کون چرا سکتا ہے؟ فرمایا ایسے بلا کے چور ہوں گے تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا، اور تمہارا مال لے جائیں گے، تمہارا ایمان لے جائیں گے، تمہارا عقیدہ لے جائیں گے. کیونکہ علم دین تو ہے نہیں، علماء کرام کی صحبت ہے نہیں، دین پر پختگی کا ذہن ہے نہیں، ایمان جناب کتنی بڑی چیز ہے اس کی حفاظت کی فکر ہی نہیں ہے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے مگر کیا ہم اس وقت کانشیس ہیں؟ ہم اس میں فکر مند ہیں کہ میرا ایمان بچ جائے، میرا عقیدہ بچ جائے؟ اچھا جناب میرا بچ گیا، میرے بچوں کا بچ جائے. امام مہدی کے ظاہر ہونے سے پہلے ایک نشانی جسے علماء کرام سب سے بڑی نشانی قرار دیتے ہیں وہ یہ کہ قسطنطنیہ شہر، جی ہاں جس کو آج ہم استنبول کہتے ہیں، ایک بار پھر غیر مسلموں کے ہاتھ میں چلا جائے گا. اور ابھی یہ معاملہ چل ہی رہا ہوگا کہ اتنے میں شور مچ جائے گا، آواز آئے گی کہ دجال آ گیا. کہ کچھ امام مہدی کے بارے میں بتائیں، آپ کب آئیں گے، آپ کا ظہور کیسے ہوگا، ابھی کتنا وقت ہے امام مہدی کے آنے میں. تو ناظرین انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی. آج کی ایپیسوڈ میں ہم آپ کو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت تفصیل سے بتانے جا رہے ہیں، مگر گزارش یہی ہے نہایت توجہ کے ساتھ فوکس ہو کر آپ نے آج کا ایپیسوڈ دیکھنا ہے اور ہمارے ویڈیو کو شیئر بھی کرنا ہے. تو آج بات کرنی ہے سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، مگر اس سے پہلے ایک اور بڑی شاندار شخصیت کے بارے میں کچھ آپ کو بتاتا ہوں. ایک ایسی پرسنالٹی جس کو بہت زیادہ ٹائم نہیں ہوا مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا علم عطا فرمایا، ایسی فراست عطا فرمائی. آپ مور دین 100 برانچز آف نالج پر اتھارٹی رکھتے تھے. جی ہاں، 100 سے زیادہ علوم پر آپ کو مہارت حاصل تھی. 1000 سے زیادہ بکس آپ نے لکھی، 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی. وہ پرسنالٹی کون سی ہے؟ وہ کوئی اور نہیں، سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان ہیں. اعلیٰ حضرت سے ایک مرتبہ سوال کیا گیا کہ خلافت راشدہ کس کو کہتے ہیں اور اس کے مصداق کون کون ہیں. سبحان اللہ. تو آپ نے کیا خوب جواب ارشاد فرمایا کہ خلافت راشدہ یعنی خلافت وہ دور حکومت جو کہ نبوی طریقے پر ہو، جیسا کہ 4 خلفائے راشدین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم. اس کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر امیر المومنین حضرت عمر بن عبد العزیز نے وہ خلافت کی. اور آپ نے فرمایا کہ میرے خیال میں ایسی خلافت راشدہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قائم کریں گے. یعنی ایک خلافت ایسی آنی ہے، ایک دور ایسا آنا ہے جو گویا خلافت راشدہ
کی مصداق ہوگی۔ ویورز، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کا ظاہر ہونا علماء کرام نے قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی شمار کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ قیامت سے پہلے ایک وقت ایسا آئے گا جب پوری دنیا میں ہر جگہ کفر کا تسلط ہوگا، یعنی ایوری ویئر کفر جو ہے اس کی حکومت ہوگی، اور تمام زمین فتنہ و فساد سے بھر جائے گی، اور لوگ عیش و عشرت میں گم ہو جائیں گے۔ ٹائم اتنا اسپیڈلی نکلے گا کہ سال مہینے کی طرح ہو جائے گا، مہینہ ویک کی طرح، ہفتے کی طرح ہو جائے گا، اور ایک ویک، ہفتہ جو ہے وہ دن کی طرح گزرے گا۔ یہ وہ زمانہ ہوگا جب لوگوں کی عمریں گھٹ جائیں گی، لوگ ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو جائیں گے اور ایک دوسرے کے قتل و خون کے پیاسے ہوں گے۔ اس وقت پوری دنیا پر عیسائیوں کا غلبہ ہوگا، روم، شام اور تمام ممالک اسلامیہ سب کے سب مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جائیں گے، ساری زمین کفرستان ہو جائے گی، صرف مکہ و مدینہ میں مسلمان ہوں گے اور وہیں پر اسلام ہوگا۔ لہٰذا اس وقت تمام اللہ کے ولی اپنے اپنے علاقوں سے مائیگریٹ کر کے اپنے علاقوں کو چھوڑ کر مکہ شریف اور مدینہ شریف پہنچ جائیں گے۔ یاد رہے رمضان کا مہینہ ہوگا، آپ ذرا سینیریو دیکھیے گا، تصور کیجئے کہ رمضان کا مہینہ ہوگا، ابدال طواف خانہ کعبہ میں مصروف ہوں گے، حضرت امام مہدی بھی وہاں ہوں گے، اور اس وقت آپ کی عمر 40 ایئرز ہوگی، 40 سال آپ کی عمر ہو چکی ہوگی۔ اولیاء انہیں پہچانیں گے، ان سے درخواست کریں گے کہ آپ ہماری بیعت کریں، وہ انکار کریں گے، پھر اچانک غیب سے آواز آئے گی۔ ناظرین، یہ ساری جو میں نشانیاں بتا رہا ہوں یہ احادیث میں سلسلہ وار مرحلہ وار بیان ہوئی ہیں، یہ اسی سے ایکسٹریکٹ کر کے گویا ایک سینیریو بتایا جا رہا ہے، اور وہ آواز کیا ہوگی؟ ھذا خلیفۃ اللہ المہدی فاسمعوا لہ واطیعوہ، یعنی یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے، اس کی بات سنو اور اس کا حکم مانو۔ پھر تمام لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اور وہاں سے یہ سب کو اپنے ساتھ لے کر ملک کے شام کی طرف چلے جائیں گے، اور وہاں پھر دجال کا مقابلہ ہوگا۔ ناظرین، دجال کون ہے اور اس کی کیا کیا نشانیاں ہیں اور اس کے بارے میں احادیث کیا کہتی ہیں، اس بارے میں انشاءاللہ عز و جل ہم پورا ایک الگ سے مکمل ایپیسوڈ کریں گے، لیکن آج ویب سیریز کی اس قسط میں ہم صرف تفصیل کے ساتھ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ کو انفارمیشن دیں گے۔ ڈیئر ویورز، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی امام مہدی کا ظہور۔ اس پر مزید بات کرنے سے پہلے یہاں ایک بات کرتا چلوں کہ کچھ لوگ ہو سکتا ہے آپ کو ایسے بھی ملیں جو یا تو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کا آنا مانتے ہی نہیں، یا پھر اس معاملے میں یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ امام مہدی کسی خاص شخصیت کا نام نہیں، بلکہ یہ تو ایک نجات دہندہ کا تصور ہے جو ہر دور میں قوموں کے اندر پایا جاتا ہے، یعنی کوئی شخص آئے گا اور ہمیں نجات بخشے گا۔ لیکن پیارے ویورز، یاد رہے ہم مسلمان ہیں، اور ہمارے لیے دین کے معاملے میں ہر چیز کو ایکسیپٹ کرنے یا نہ کرنے کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ اللہ پاک کا پیارا کلام یعنی قرآن مجید اور اللہ عز و جل کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث ہمیں اس معاملے میں کیا رہنمائی کرتی ہیں۔ امام مہدی کے آنے کا ذکر ایک دو حدیثوں میں نہیں، بلکہ 200 سے لے کر 250 احادیث، 200 سے 250 احادیث اور اقوال تابعین میں ملتا ہے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مہدی حق ہے، یعنی ان کا ظہور برحق ہے اور یہ ہو کر رہے گا۔ اور مزید آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امام مہدی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ان کی آمد سے پہلے ہر طرف ظلم و ستم ہوگا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑی آزمائش کا ذکر فرمایا جو اس امت کو پیش آنے والی ایک بہت بڑی ٹربل کے بارے میں بتایا، اور فرمایا کہ ایک زمانے میں اتنا شدید ظلم ہوگا کہ کہیں پناہ کی جگہ نہ ملے گی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ میری اولاد میں ایک شخص کو پیدا فرمائے گا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، ویسا ہی بھر دے گا جیسا وہ پہلے ظلم و ستم سے بھر چکی تھی۔ زمین اور آسمان کے رہنے والے سب ان سے راضی ہوں گے، آسمان اپنی تمام بارش موسلا دھار برسائے گا اور زمین اپنی سب پیداوار نکال کر رکھ دے گی۔ سبحان اللہ۔ یہاں تک کہ زندہ لوگوں کو تمنا ہوگی کہ ان سے پہلے جو لوگ تنگی اور ظلم کی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے کاش وہ بھی ان حالات کو دیکھ لیتے۔ ایوری بڈی بیکم ہیپی، ہر طرف خوشحالی کا دور ہوگا، زمین اپنے خزانے نکال رہی ہوگی، عدل و انصاف ہوگا۔ ناظرین، یہ کیسے حالات ہوں جب ہر طرف امن و امان ہوگا، ظلم و ستم کا خاتمہ ہو چکا ہوگا۔ اس کی بڑی خوبصورت منظر کشی ایک حدیث میں مزید بیان کی گئی۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں مہدی کے آنے کی خوشخبری دیتا ہوں
جو میری امت میں اختلاف و اضطراب کے زمانے میں بڑا ڈیفیکلٹ ٹائم ہوگا، اس میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بھیجے جائیں گے تو وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، جس طرح ان سے پہلے ظلم و ستم سے بھری ہوگی۔ زمین اور آسمان والے سب کے سب ان سے خوش ہوں گے، وہ لوگوں کو مال یکساں طور پر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے دور خلافت میں میری امت کے دلوں میں استغنا و بے نیازی، اللہ اکبر، یعنی ہر کوئی سیٹسفائی ہوگا، اس کو کسی چیز کی ضرورت ہی گویا نہیں ہوگی، اور انصاف عام ہوگا۔ وہ اپنے منادی کو حکم دیں گے کہ اعلان کر دے کہ جسے مال کی حاجت ہو وہ مہدی کے پاس آ جائے۔ اس اعلان پر پورے مسلمانوں میں سے صرف ایک شخص آئے گا، یعنی اتنے لوگ ویل آف ہوں گے، ان کو ضرورت ہی نہیں ہوگی مال کی۔ مہدی رضی اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے کہ جاؤ، جو ٹریجرر ہے، خازن ہے، اس کے پاس جا کر ان سے کہو کہ امام مہدی نے مجھے مال دینے کے لیے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ یہ شخص ان کے پاس پہنچے گا تو جو ٹریجرر، جس کو خزانچی ہوگا، وہ کہے گا جتنی ضرورت لے جاؤ، جتنی حسب خواہش تمہیں حاجتیں لے جاؤ۔ تو وہ اپنی حسب خواہش اپنے دامن کو مال سے بھر لے گا اور خزانے سے باہر لائے گا، تو پھر اسے اپنے عمل پر بھی ندامت ہوگی کہ اپنے دل میں کہے گا۔ 30واں پارہ ترجمہ تفسیر سے 2-3 بار پڑھ لیں، جب پتہ چلے گا نا کہ آپ بات کیا کر رہے ہو۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اب آپ قرآن کے ساتھ ہوں گے، نور کے دریا میں تیر رہے ہوں گے، رحمان کی بات ہو رہی ہے، رحیم کی بات ہو رہی ہے، اب اللہ سے التجا ہو رہی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، اب آگے چلیں گے، اے اللہ اس راستے پر چلا دے جو تیرے پسندیدہ بندوں کا راستہ ہے، اس راستے سے بچا لے جو تیرے غضب والوں کا راستہ ہے۔ اب جناب رحمت کی آیتیں آئیں گی، دل جھومنے لگے گا، عذاب کی آیتیں آئیں گی، آنسو بہنے لگیں گے۔ واللہ میری بات کو سمجھ لو، جس کو قرآن سمجھ آنے لگ گیا نا، کبھی کبھی جب اچھا قاری تلاوت کرتا ہے، امام صاحب تلاوت کرتے ہیں نا، جن کو قرآن سمجھ آ رہا ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں امام صاحب رکوع میں نہ جائیں، اور تلاوت کریں، اللہ کی اور باتیں سنائیں، ہمیں اور قرآن کی باتیں سنائیں، کیونکہ قرآن کے ساتھ وہ اٹیچ ہو جاتے ہیں۔ لیکن جس کو انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے، اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ پلیز قرآن سے ایسی دوستی کرو۔ اور میں آپ کو کوئی بہت بڑا کام نہیں بتا رہا، کم از کم 30واں پارہ ترجمہ تفسیر، اب تو صراط الجنان آ گئی ہے، حاصل کر لے، پڑھ لیں، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ واللہ جس کو نماز سمجھ آنے لگ جائے گی، اس کو نماز کا مزہ ہی اور آتا ہے۔ سبحان ربی العظیم جب وہ کہتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں عظیم رب کی تعریف کر رہا ہوں، تو بعض اوقات تو آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، سجدے میں جا کر سر جھکا کر سبحان ربی العالی جب دل کی گہرائیوں سے بندہ ادا کرتا ہے، تو اللہ کو گویا یہ کہہ رہا ہوتا ہے، اے اللہ سر بھی تیرے دربار میں جھکا دیا، اب میں نے سب کچھ تیرے دربار میں جھکا دیا ہے، اپنا سراپا تیرے بارگاہ میں جھکا دیا ہے، اے اعلیٰ رب، اے مالک، اے خالق، اے سب سے بڑے مولا، اب مجھ پر نگاہ رحمت فرما دے۔ پھر بندہ اس کیفیت سے نماز پڑھتا ہے۔ تو اگر نماز کا لطف لینا چاہتے ہو تو نماز کو سیکھیں، نماز کو انڈرسٹینڈ کریں، نماز کے اندر جو قرآن ہے کم از کم اس کو جانیں۔ جو مساوات کا درس ہے نا جماعت، جنہوں نے دیگر مذاہب کے بارے میں معلومات کی ہے، میں مذہبوں کا نام نہیں لیتا، کئی مذہب ایسے ہیں جن میں الگ الگ قوموں کے الگ الگ عبادت کے ٹائمنگز ہیں، کیونکہ قوم الگ ہے، اسٹائل الگ ہے، ان کی کاسٹ الگ ہے۔ میں کئی چیزیں نہیں بول پا رہا، لیکن آپ اشارہ سمجھ رہے ہوں گے، مگر جماعت کے اندر ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز ہیں، اربو پتی بھی کھڑا ہے، اسی کا ڈرائیور بھی کھڑا ہے، بلکہ بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ سیٹھ مقتدی ہوتا ہے اور جاب کرنے والا امامت کر رہا ہوتا ہے۔ وہ سیٹھ کہتا ہے پیچھے اس امام کے، ارے ایسا منظر دنیا میں کدھر ملتا ہے کہ علماء ہو، حفاظ ہو، بچے ہو، بوڑھے ہو، کسی بھی جناب رنگ و نسل سے ہو، افریقن ہو یا عربی ہو، گورا ہو یا کالا ہو، اللہ کا بندہ ہے، مسلمان ہے، وہ ایک صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے۔ پوری دنیا میں یہ منظر آپ کو کسی اور ریلیجن میں نہیں ملتا، جو مسلمانوں کے اندر مساوات کا درس ملتا ہے، یگانگت کا درس ملتا ہے۔ یہ سرکار کے امتی ہونے کا احسان ہے ہم پر، جب یہ منظر میرے رب کی رحمت ملاحظہ کرتی ہوگی، کیسی رحمتیں برستی ہوں گی۔ اور نماز قضا ہونے کا تو تصور بھی نہیں ہونا چاہیے، یعنی یہ تو ہماری ڈکشنری میں نہیں ہونا چاہیے کہ نماز بھی قضا ہو سکتی ہے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ آپ اگر چاہیں گے نا نماز پڑھنا، راستے خود نکلیں گے، آپ ٹرین میں بھی پڑھ لو گے، آپ جہاز میں بھی پڑھ لو گے، آپ بس اگر چاہتے ہیں۔ کھانا بھی تو کھا ہی لیتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں یار 4 نمازیں تو پڑھ لیتے ہیں، فجر نہیں ہو پاتی، کیوں بھائی؟ کہتے ہیں آنکھ نہیں کھلتی۔ بڑا عجیب بات ہے، تمہاری فجر میں آنکھ نہیں کھلتی، کبھی ایسا ہوا کہ صبح 7 بجے کی فلائٹ اس لیے مس ہو گئی ہو کہ آنکھ نہ کھلی ہو؟
7 بجے کی فلائٹ تھی تو رات کو سویا ہی نہیں تھا میں حضرت، خوشی کے مارے 4 بجے ایئرپورٹ پہنچ گیا تھا. کبھی 8 بجے صبح آفس کی کوئی امپورٹنٹ میٹنگ مس ہو گئی ہو، اسکول پہنچ جاتے ہیں ٹائم پہ، کالج پہنچ جاتے ہیں، نماز ہی مس ہوتی ہے، آفس میٹنگ پوری ہو جاتی ہے، فلائٹ ٹرین سب ملتی ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو امپورٹنس فلائٹ کی، ٹرین کی، میٹنگ کی ہے، وہ امپورٹنس آپ کی زندگی میں نماز کی ابھی ہوئی نہیں ہے. ورنہ کچھ بھی ہو جائے نماز کیسے چلی جائے. لوگ کہتے بھی ہمارا دھیان کہیں اور تو مشہور چٹکلا ہے نا کہ ایک صاحب آئے، عشاء کی جماعت چلی گئی، رونے لگ گئے. تو نمازیوں نے کہا یار نہیں رو بھائی، اتنی نماز سے محبت، اتنی جماعت سے محبت کہ جماعت چلی گئی آپ رو رہے ہیں. کہتے یار بات یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ کہ روز دکان بند کر کے عشاء کی جماعت میں آتا تھا، امام صاحب 4 رکعت پڑھاتے تھے، میں پورا حساب ملا لیتا تھا. اب جماعت تو چلی گئی، اب حساب کب ملاؤں گا اور نماز کب